بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بڑے سے بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے اور پاک عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو حرام زادہ کہتا تو حضرت علی علیہ السلام اس پر زنا کی تہمت لگانے والی حد سزا جاری فرماتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل جلد 18۔ اگر کوئی کسی کو زانیہ کا بیٹا کہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور مزید یہ کہ وہ اللہ سے اس گناہ کی توبہ بھی کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ پاک عورت پر تہمت لگانا 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 3۔ کسی کی ہجو برائی کرنے پر حضرت علی علیہ السلام نے ہجو کرنے والے کو تعزیر شرعی سزا دی جاری فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ قرآن مجید کی عظمت۔ اے رسول، ہم نے تم کو سبع ثانی 7 آیتوں والا سورہ مراد، سورہ حمد اور قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور ہم نے قرآن کو نصیحت، بھلائی، سبق اور فائدے حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے۔ پس کوئی ہے جو سبق سیکھے اور فائدے حاصل کرے۔ القرآن، سورہ حجر 87، سورہ قمر 22۔ دنیا کی زندگی میں کسی کے لیے بہتری اور فائدے نہیں ہیں سوا اس کے جو قرآن سنتا سمجھتا ہو، یا پھر وہ عالم جو حق بات کہتا ہے۔ لہذا لوگوں، تم اپنے دور کے سفر کے لیے اپنی تمام کوششوں کو جمع کر لو۔ حضرت مقداد علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آرام و سکون کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، دنیا کی بلائیں بس ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن پڑھو، سمجھو اور اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسا شفاعت کرنے والا سفارشی اور ساتھی ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو قرآن کو اپنا استاد و رہنما بنائے گا تو قرآن اس کو سیدھا جنت کی طرف لے جائے گا۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا تو وہ سیدھا جہنم جائے گا۔ اس لیے قرآن بہترین رستہ دکھانے والا، فیصلہ کن بات کہنے والا ہے۔ اس کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اس کا ظاہر حکم ہے، اس کا باطن گہرا علم ہے۔ قرآن ایک ایسا عذر ہے جس کے عجائبات بے حد اور بے شمار ہیں، جسے پڑھنے والے بھی سیر نہیں ہوتے۔ قرآن خدا کی مضبوط رسی اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں ہدایت کے چراغ، حکمت کے مینار، حجت اور دلیل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو شخص قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے علم دین حاصل کرے گا تو خدا اس کو گمراہیوں میں چھوڑ دے گا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ نہ تو باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، کیونکہ قرآن حکمت والے اور قابل تعریف صفات والے خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن، اس لیے اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 92۔ قرآن ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں کوئی اندھیرا گمراہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع ابو الحدید جلد 10۔ جو قرآن سے قریب ہوتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ ہدایت کو بڑھاتا ہے اور اپنی گمراہی کو گھٹاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن کے مانند ہو، کیونکہ قرآن خدا کی مضبوط رسی، امانت دار وسیلہ، دلوں کی بہار، علم کا سرچشمہ ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع ابن ابو الحدید جلد 10۔
قرآن ہدایتوں میں سب سے افضل ہدایت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، میرے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں حق بالکل چھپ جائے گا اور باطل بے حد ظاہر ہوگا، مگر قرآن اور قرآن والے لوگوں میں ضرور موجود ہوں گے جو اس زمانے کے لوگوں سے بے تعلق ہوں گے، کیونکہ گمراہی اور ہدایت ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 147۔ قرآن کا بار بار پڑھنا قرآن کو پرانا نہیں کرتا، یعنی قرآن ہر دم تازہ، تابندہ، پائندہ، زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ غنی دولت مند ہے، کیونکہ اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 92۔ قرآن سے اپنی اخلاقی، روحانی، جسمانی بیماریوں کی شفا مانگو اور اپنی مصیبتوں میں سے مدد حاصل کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 92۔ اگر تم سعادت اور کامیابی کی زندگی، شہادت کی موت، قیامت کی ناکامیوں سے نجات اور گمراہیوں سے بچ کر ہدایت کے طلبگار ہو تو قرآن سے درس اور علم حاصل کرو، کیونکہ یہ خدائے رحمان کا کلام ہے، اس لیے شیطان سے بچاتا ہے اور نیک عمل کی ترازو کو بھاری کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 93۔ تم میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 92۔ جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہیں۔ وہاں قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت پر چڑھتا جا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 92۔ تمہارے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا اور کثرت سے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہی لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی از حضرت علی علیہ السلام از کنز الاعمال، جو لوگ خدا کے گھر میں جمع ہو کر یا کسی بھی گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر خدا کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو وہ ذات خود یاد کرتی ہے جس کے دربار میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مراد خدا کی ذات۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، جو دل قرآن کو اپنے اندر جگہ دے گا یعنی سمجھے گا، خدا اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، جس دل میں قرآن کے مطالب و معنی نہ ہوں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں۔ اے خدا، اپنی کتاب کو یاد رکھنے کے لیے میرے دل کو پابند بنا دے، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں قرآن کو اس طرح پڑھوں جیسے تو چاہتا ہے۔ میرے سینے کو قرآن کے ذریعے کھول دے، یعنی نیک عمل کرنے کی ہمت عطا فرما۔ میری زبان کو قرآن پڑھنے کے لیے رہنمائی عطا فرما، میرے جسم کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی صلاحیت، جذبہ اور طاقت عطا فرما۔ اس کام میں میری پوری مدد کرنا، کیونکہ اس کام میں صرف تو ہی مدد کر سکتا ہے اور تیرے سوا کوئی لائق عبادت بندگی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعا از بہار الانوار، جلد 92۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد